بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا فقال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس صدقے پر سب سے زیادہ ثواب ہے؟ کون سا ایسا صدقہ ہے جس میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو اور تم کو مال کی ضرورت ہو، صحت و عافیت سے ہو اور تم کو مال کی ضرورت ہے۔ مال خرچ کرنے سے تمہیں ڈر ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا، مال کی امید حرص تمہارے دل میں ہے، اس کے باوجود تم جب صدقہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ ورنہ آدمی جب زندگی سے مایوس ہو جاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے آخری لمحات چل رہے ہیں اور میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، موت کا فرشتہ حاضر ہونے والا ہے، تو اس وقت آدمی اپنا بہت سارا مال صدقہ کرتا ہے۔ میرا فلاں مال اس کو دے دو، مسجد میں دے دو، میرا فلاں مال میں وقف کر رہا ہوں، اتنا مال اتنا صدقہ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم سمجھ رہے ہو کہ میں زندگی سے رخصت ہو رہا ہوں، اب میری موت کا وقت بالکل قریب ہے، اب جو تم مال دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری میں دے رہے ہو۔ وہ مال اگر نہیں دو گے تو بھی وہ جس کو جانا اس کو جائے گا۔ اصل صدقہ کیا ہے کہ آدمی صحت مند ہو، عافیت سے ہے، زندگی میں اس کو مال کی ضرورت ہے، اس وقت جب صدقہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صدقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل موت کے قریب میں جب تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس وقت ان کو صدقہ کرنے سے بجائے تم اپنی زندگی میں جب صحت مند ہو اور تم کو مال کی ضرورت ہے اس وقت صدقہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، صدقے کی بہت ساری قسمیں، ایک تو مال صدقہ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ایک معروف صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صحابہ اہل الدثور بالاجور، مالدار صحابہ اجر و ثواب میں آگے چلے گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مال والے ہیں اللہ نے ان کو مال سے نوازا۔ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں صدقہ نہیں کر پاتے، تو صدقے کا اجر و ثواب کما رہے ہو۔ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ وہ حج عمرے کرتے ہیں، ہم حج عمرے نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور کہا تم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، صرف یہی صدقہ نہیں ہے۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ وبکل تہلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وفی بضع احدکم صدقہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان سے سبحان اللہ پڑھو، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی تم کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنا صدقہ ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بیوی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام نے کہا یہ کیا؟ تعجب سے سوال کیا کہ بیوی سے مل رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس میں کیا صدقہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور کہا کہ اگر ایک آدمی اپنی جنسی خواہش حرام طریقے سے پورا کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ تو کہا کہ اگر وہ حلال طریقے سے نکاح کر کے جنسی خواہش پوری کر رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. تو صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی. تو صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل معروف صدقہ، ہر نیکی اور بھلائی کا کام صدقے میں شمار ہوتا ہے اور اس پر ہم کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت ساری قسمیں رکھی ہیں اجر و ثواب کمانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے. جو لوگ غریب لوگ جو بیت اللہ جا کر کے حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال رکھے ہیں جو حج کے برابر ثواب رکھتے ہیں. وہ یہاں بیٹھ کر کے حج کے برابر ثواب کما سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بھی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں. اور ایک صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرے نفع بخش علم اور تیسرے نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی وضاحت دوسری حدیث میں کی کہ جاری رہنے والا صدقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتی. 7 چیزیں ایسی ہیں انسان مر جاتا ہے، خبر میں رہتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو علم سکھا دیا، درخت نہر جاری کرا دیا اور کنویں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا، کسی کو مصحف دے دیا یا ایک ہی مسجد کی تعمیر کرا دیا، یا ایسی اولاد نیک اولاد چھوڑا اپنے پیچھے جو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی رہے. تو صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بھلائی کے لیے اجر و ثواب کمانے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. انسان ان نیکی کے کاموں کو کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور اپنے نام اعمال میں بہت سارے اجر و ثواب جمع کر سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام ہیں ہم ان کو انجام دیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.